بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کیا کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کون سی غلطی کر دی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مور کو جنت سے ہی نکال دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، تو وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور بہت ہی مزیدار اور لذیذ دار پھل اور میوے کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم صفیہ اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا شیطان دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جنت سے نکال دے، جنت سے وہ نکلوا دے، اور ساتھ میں حضرت اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ تو جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ کہ بدلہ لیا جائے۔ تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تو محترم ناظرین، شیطان لعین وہاں پر 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ تو ایک دن اچانک وہ جنت سے مور باہر آیا، تو شیطان نے اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوش ہوا۔ تو شیطان نے اس مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم اور فروقیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادتوں سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان غور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ تو میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس نے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تو بڑھاپا اور بیماری وہ کبھی نہیں آئے گی، بلکہ تم وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ تو شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور وہ لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ہاں میرا ایک دوست ہے جو کہ سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت ہی خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں وہ داخل ہو گیا۔ تو یوں شیطان لعین اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور جنت کی تمام نگہبانیوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور وہ جنت میں وہ آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ تو شیطان لعین حضرت آدم صفیہ اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، تو وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل وہ تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح سے رہیں اور ہمیشہ خوشی خوشی رہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی باتوں پر بہت ہی غور کیا، تو غور سے سنی۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے
تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کے بعد شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ تو جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے ستر جو ہے وہ واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا عز و جل سے کانپنے لگے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ حضرت اماں حوا کو جدہ کی سر زمین پر اتارا گیا۔ تو جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے بھی لے لیے، اور سانپ جو کہ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، تو اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ جو ہے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں تب تک دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔